بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفار ایک انقلابی عمل ہے جو زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے بڑے حیرت انگیز کرشمات رکھے ہیں جو عموماً نظر تو نہیں آتے لیکن زندگی کو کسی نہ کسی طریقے سے بدل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے حالات کو کسی نہ کسی حوالے سے یہ بہتر بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے علم لدنی نہیں دیا، اور روحانیت کو محسوس کرنے کا اللہ پاک اگر کسی کو ادراک عطا فرما دے تو وہ انسان دیکھے گا کہ ہر استغفار اس کی زندگی میں کیسے خوشیوں کے نور بکھیر رہا ہے، کیسے اس کی مشکلات کو آسان کر رہا ہے، کیسے اسے ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھ رہا ہے، اور کیسے اسے شیطان کے تسلط سے، شیطان کے وسوسوں سے، اس کے وار سے محفوظ فرما رہا ہے، کیسے فرشتے اس کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن انسان چونکہ مشاہدے سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اس لیے اسے غیب سے زیادہ جو چیزیں نظر آتی ہے اسی سے متاثر ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق حالات کے بنانے کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی اس زبردست ویڈیو کے اندر ہم آپ کو استغفار کے کچھ ایسے راز بتائیں گے۔ اگر آپ اس طریقے سے جیسے میں آج بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ استغفار کر لیں تو انشاءاللہ گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ چند دنوں میں، سالوں میں نہیں، مہینوں میں بھی نہیں، چند ہفتوں میں اللہ پاک آپ کی زندگی بہتر بنا دے گا۔ ہر مشکل، ہر پریشانی حل ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق نصیب فرمائے گا کہ آپ وہم و گمان نہیں کر سکتے۔ تو بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار سے آپ کے حالات بدلیں، آپ کی زندگی بہتر ہو، زندگی میں سکون آئے، پریشانیوں سے نجات ملے، مشکلات آسان ہوں، تو پھر جس طریقے سے آج میں بتانے جا رہا ہوں آپ اس طریقے سے استغفار شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار سے آپ کے حالات جلد سے جلد بدلنا شروع ہوں تو آپ سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ کام تو آپ یہ کیجئے، اور ہر حال میں کیجئے، کہ گناہوں سے فی الفور توبہ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے؟ گناہ چاہے کسی بھی قسم کے ہوں، گناہ ہوتا ہے، آپ گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ اگر ایسا ہے کہ استغفار بھی کرتے ہیں اور گناہ میں بھی پڑے ہوئے ہیں تو شاید وہ اثر دیکھنے کو نہ ملے جو اس گناہ کو چھوڑ کر استغفار کرنے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے پہلا کام یہ کیجئے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کسی گناہ میں ملوث ہیں تو خود کو ان سے نکالیں، کسی بھی طریقے سے کچھ بھی کریں، گناہوں کے پھندوں سے گناہوں کا توق اپنے گلے سے نکال کے پھینک دیں۔ سب سے پہلی کام تو آپ کو یہ ہر حال میں کرنا ہے اگر زندگی بدلنی ہے تو۔ اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کریں کہ توکل پر اپنا یقین جما لیجئے، اللہ کی ذات پر اپنا یقین پختہ کر لیجئے۔ یعنی جو کچھ ہوتا ہے صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ چاہے تو میرا یہ کام بن سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو یہ کام دنیا کی کوئی مخلوق مل کر بھی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی۔ تو اپنے دل کے اندر توکل پیدا کریں، اللہ پر پختہ یقین بنائیں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کا کبھی بھروسہ نہیں توڑتا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ توکل صرف وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا ہو، جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہو، پتہ ہو کہ بھائی میں نے جو کوئی اللہ کی نافرمانی کی تو کل کو مجھے اس کا جواب بھی دینے، جواب دہ بھی ہونے۔ تو بس جو شخص اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے خود کو بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بھی خود کو دور رکھے اور شریعت کی قائم کردہ حدود پر رک گیا، گناہوں سے اجتناب کرتا رہا، تو اس سب کا بدلہ اللہ پاک کیا فرمائیں گے کہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے حرام سے حلال کی طرف کھینچیں گے، تنگی سے وسعت کی طرف اور جہنم سے جنت کی طرف لے جائیں گے، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو جو بندہ تقوی اختیار کرتے ہے، حرام کے اندر حلال کو ترجیح دیتے، مشکلات، غم، پریشانیوں کی گھڑی میں صبر کرتے، حرام کاریوں میں ملوث نہیں ہوتا، جیسے کہ آج کل کے حالات بنے ہوئے، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ایک تو مہنگائی ایسی ہے کہ کمر توڑ دیے، عام بندے کا ان حالات میں گزارا کرنا مشکل بنا دیے۔ حکمران طبقہ تو وہ تو اپنی عیشوں میں ہے، 10-10، 20-20 لاکھ ان کی تنخواہیں، ان میں بھی یہ روتے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا۔ ان کا بختوں کو کیا پتہ ہے کہ جن کی ماہانہ آمدنی 50,000 یا اس سے کم ہے وہ گزارا کیسے کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ انہیں ہدایت دے وے۔ ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے وے۔ اگر ہدایت نہیں تو دوستوں آپ امید رکھیں، آج بھی نمرود کو ہلاک کرنے والا، فرعون کو غرق کرنے والا اور قارون کو زمین بوس کرنے والا اللہ آج بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ سب جو ہم پر حالات مسلط ہیں نا، اس میں سب سے بڑا جو رول پلے کیے، جو حالات ہم پہ بنانے میں جس چیز نے جو کردار ادا کیے، وہ ہمارے اپنے خود کے اعمال ہیں۔ یعنی ہمارے اعمال یہ سے گندے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور ناراض ہو کر ہم پر یہ گندے اور
تو انتہائی جاہل و بیوقوف حکمران پر مسلط کر دیے، جو اپنے سوا کسی کا جو ہے نا فائدہ نہیں دیکھتے۔ یہ آتے ہیں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، جب جیبیں بھر جائیں تو یہ فرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو جلد سے جلد ان کی پکڑ فرماوے۔ تو بہرحال جب بندہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ہر حرام پر حلال کو ترجیح دیتے ہیں، مشکلات غم کی گھڑی میں صبر سے کام لیتے ہیں، تو اللہ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دیتے ہیں اور روزی کے لیے غیبی دروازے کھول دیتے ہیں اور رزق وہاں سے پہنچاتے ہیں جہاں سے وہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ویسا میں نہیں کہہ رہا، یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جس نے کثرت سے استغفار کیا، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا، ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستے بنائے گا، مشکلات اس کی آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہو۔ تو یہ ہے طاقت استغفار کی۔ تو یہ بابرکت عمل ہماری گناہوں سے لت پت سیاہ آلود روح کو دھو کر پاک کرنے، ہمارے کردار کو بہتر بنانے، نکھارنے اور ایمان میں اضافے کا سب سے بہترین سبب ہے، اور دنیا و آخرت میں امن و سکون، سکھ، چین، خوشی، اطمینان اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے۔ آپ کو یہ بات شاید سننے میں نہیں لگے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا تو وہ بندہ ضرور بخش دیا جائے گا، اگرچہ اس نے میدان جنگ سے بھاگنے تک کا گناہ کیا ہو۔ دوستوں اندازہ لگائیں، میدان جہاد سے جان بچانے کے لیے بھاگنا بہت بڑا سنگین جرم ہے، لیکن اگر اس سنگین جرم کا مرتکب شخص بھی توبہ استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو اللہ پاک اسے اس عمل کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے طاقت استغفار کی۔ تو توبہ استغفار کی جو حقیقت اس میں بیان کی گئی ہے، اس سے آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا کہ اس میں اصل اہمیت اور بنیادی حیثیت معنی، مقصد اور دل کی کیفیت کی ہے۔ یعنی بندہ جس زبان میں بھی اور جن مناسب کلمات کے ساتھ بھی توبہ استغفار کرے، اگر تو وہ سچی ہے، دل سے ہے، تو اللہ کے نزدیک حقیقی توبہ استغفار ہے اور قابل قبول ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے، آپ کے حالات بہتر ہو جائیں، یہ جو آج ہم پر یہ جو مشکلات آئی ہوئی ہیں، آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب عالم میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، حالانکہ جن کی ذمہ داری تھی کہ ہماری ان غموں کی جو ہے نا دادرسی کر سکیں، شفقت کا ہاتھ سر پر رکھیں، یعنی حکمران، لیکن حکمرانوں کو اپنی عیاشیوں سے فرصت کہاں ہے؟ وہ اپنی عیاشیوں سے فارغ ہوں گے تو اپنی رعایا کا سوچیں گے نا۔ تو بہرحال اپنے طور پر آپ یہی کریں کہ توبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے، اللہ پاک سے خوب رو رو کر مانگیں کہ یا اللہ مجھے جو میں انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں، مجھ سے جو بھی معصیتوں کا صدور ہوئے، جو انجانے جانے میں جو مجھ سے گناہ ہوئے، میں سب سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، جو مجھے یاد ہیں ان سے بھی اور جو مجھے یاد نہیں ہے جنہیں میں فراموش کر بیٹھا، تو میں ان سب سے گناہوں سے جو ہے نا توبہ کرتا ہوں، پکی سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ کبھی گناہ میں نہیں پڑوں گا، اپنے آپ کو ہر حالت میں گناہوں سے بچاؤں گا، اور یا اللہ میری زندگی بدل دے، میری تنگیوں کو وسعت میں بدل دے، میرے حالات بہتر کر دے، مجھے سکھ عطا فرما، سکون عطا فرما، چین عطا فرما۔ تو بہرحال آپ اللہ پاک سے استغفار کے بعد دعائیں بھی کیجیے، خوب رو رو کر دعائیں کیجیے، اور مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔